آئین کے خلاف اس تمام محاذرائی اور مخالفت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل اور بردباری سے اور دانش مندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو گیا۔ آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھا لیا اور میجر جنرل سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو جب ایوان صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب ہو رہی تھی تو اس دوران 2 بدشگونیاں ہوئیں۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی، جس سے شامیانے کا کچھ حصہ مہمانوں کے اوپر گر گیا۔ اس علامت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ 18 ماہ بعد اس آئین کا کچھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ دوسری بدشگونی صدر کے طور پر میجر جنرل سکندر مرزا کا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری اقدار کا حامل تھا، لیکن ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو سکندر مرزا کی صدارت میں چلانا ویسے ہی تھا جیسے دودھ کو بلی کی رکھوالی میں رکھنا۔ سکندر مرزا جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں قید ہو کے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے سکندر مرزا صاحب نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ اس پارٹی کی تشکیل گورنمنٹ ہاؤس میں براہ راست ان کی سربراہی میں ہوئی۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں سکندر مرزا اس کام میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ دن میں کسی وقت وہ چند لمحوں کے لیے میرے کمرے میں آتے اور کھڑے کھڑے ضروری فائلوں پہ دستخط کر جاتے۔ کئی بار وہ اتنی عجلت میں ہوتے تھے کہ فائلوں کے فیتے تک نہ کھولتے اور یوں ہی کاغذوں کو کھینچ کھانچ کر دستخط کر دیتے۔ ریپبلکن پارٹی بنانے کا بھوت ان پر جس شدت سے سوار تھا، ویسے ذوق و شوق سے میں نے انہیں کوئی اور کام کرتے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب مشتاق گورمانی بھی برابر کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آئین انہوں نے ہی مرتب کیے تھے۔ مسٹر گورمانی کے خلاف جب ایبڈو کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے 7 ممبروں نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر، وزراء اور گورنر گورمانی کے گٹھ جوڑ سے بنی تھی۔ اس میں وہ گورنر کے دباؤ سے مجبور ہو کے شامل ہوئے تھے۔ ایک روز سکندر مرزا نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں اسے احتیاط سے خفیہ کاغذات رکھنے والی الماری میں مکفل کروں اور ان کے سوا کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس نسخے میں خاص بات یہ تھی کہ سر ورق کی پشت پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے اس پر درجن بھر سیاست دانوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدس کتاب الہی کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کرنے کا عہد نامہ تیار کیا تھا۔ اس تحریر کے نیچے پاکستان کے بہت سے چوٹی کے لیڈروں کے دستخط تھے۔ چند ماہ کے اندر اندر یہ مقدس عہد نامہ بھی ٹوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن شریف کا وہ نادر نسخہ صدر مرزا نے مجھ سے واپس لے لیا، ورنہ وہ تو اس قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے قومی عجائب گھر میں رکھا جاتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بنتے ہی صدر سکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی، جسے گھما کر وہ سیاست میں جب چاہے اپنی پسند کی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیر اعظم نے اپنے آپ بغیر کسی دباؤ کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ چودھری محمد علی انتھک کام کرنے کے عادی تھے۔ ان کی دیانت، امانت اور منصف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبق دوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی سے زندگی گزاری۔ ایک بار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا تھا، لیکن وسائل کی کمی تھی۔ جب سکندر مرزا کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود کوشش کی کہ ان کے اخراجات کے لیے حکومت کی مالی امداد پیش کریں، لیکن چودھری صاحب نہ مانے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا انہیں پورا معاوضہ ملا ہے، اب وہ خواہ مخواہ پاکستان کے خزانے پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے۔
صدر مرزا کے مسلسل اصرار پر انہوں نے 20,000 روپیہ قرض حسنہ کے طور پہ قبول کر لیا۔ بعد ازاں یہ رقم انہوں نے چند قسطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔ اس زمانے میں چودھری محمد علی نے صدر مرزا کو مشورہ دیا کہ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ رکھ لیں، لیکن یہ مشورہ قبول نہ کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے اگر چودھری صاحب جیسا فہیم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرتا۔ چودھری صاحب کے بعد مسٹر سہر وردی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ کے اشتراک سے بنی تھی۔ 13 ماہ بعد ریپبلکن پارٹی نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور صدر مرزا نے ان سے ان کا استعفیٰ طلب کر لیا۔ اس کے بعد مسٹر چندریگر کی باری آئی۔ ان کی حکومت 4 سیاسی پارٹیوں کے دوش پہ سوار ہو کر آئی اور مشکل سے فقط 2 ماہ اقتدار میں رہ سکی۔ آخر میں 6 سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی۔ اس زمانے میں کبھی کبھی یہ نوبت آ جاتی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہیں چمکے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پہ بڑا فساد ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی فراوانی سے استعمال ہوتی تھی۔ وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت صنعت، وزارت خوراک کا شمار تر وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک کابینہ نامزد تو ہو گئی، لیکن کئی روز حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندر بانٹ کا قضیہ کسی طرح طے نہیں پاتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ مسئلہ طے ہوا۔ جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تو اچانک معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب نہیں پڑی تھی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 بار مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں۔ اس صورتحال کے رونما ہونے پر صدر سکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوم یہ کہ ملک بھر میں ایک بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں جو مستحکم حکومت بنا کر اسے خوش اسلوبی سے چلا سکے، سوم یہ کہ عملی سیاست میں کوئی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار سنبھال سکے۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا، کیونکہ اس عرصے میں ملک کی تقریباً سب بڑی سیاسی پارٹیاں اور لیڈر یکے بعد دیگرے حکومت میں شامل ہو کر ناکام ہو چکے تھے یا ناکام کر دیے گئے تھے۔ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے خوفزدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے رسیا تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر بے حد مروب ہوتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پہ گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کا بادشاہ تھا، وہاں اصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اس وقت سے درپردہ روس کے ساتھ پینگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دورہ تھا، لیکن شاہی محلات میں طاؤس و رباب اور کباب و شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینیو کارڈ میز پر سجائے ہوئے تھے، ان کے ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کے نام تھے، دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا ہر مہمان کی پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا۔ اس کے بعد 8-10 قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو لے کر باہر باغ میں آ گئے، جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیہ میں شریک ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع تھے۔ یہ حضرات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جو انواع و اقسام کے سامان خرد و نوش سے لدی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میز پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ سکندر مرزا کو بڑا پسند آیا۔ واپس آ کر بہت عرصے تک اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔
بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے کئی دورے کیے۔ شاہ ایران سے ان کی گاڑی چھنتی تھی۔ ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بھڑکیلی ساڑیاں زیب تن کرتیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکرانے کی کوشش میں لگی رہتیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتاً کہا، ملکہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن یہ اخبار والے سب اندھے ہیں، ہمارے درمیان اس فرق پہ کوئی کچھ لکھتا ہی نہیں۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی صاحب کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ لڑکیاں ہر وقت ان کے گرد منڈلاتی تھیں۔ بسا اوقات محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا پلے بوائے کا اوباش روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ بلو فلموں کے دلدادہ تھے اور یورپ اور امریکہ کے قبا خانوں اور فحش نگاروں کے متعلق انہیں وسیع معلومات حاصل تھیں۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے سکندر مرزا کو جنسی علوم و فنون کے گوشوں سے آگاہ کیا اور آخر میں فتویٰ صادر کیا کہ معاشرے کی ترقی ناپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے۔ شاہ ایران نے سکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا کو اصفہان، شیراز اور مشہد کی سیاحت بھی کروائی۔ طویل فاصلے تو ہوائی جہاز سے طے کیے گئے، لیکن مقامی سیر و سیاحت کے لیے شاہ کے جلو میں موٹروں کا بڑا شاندار قافلہ چلتا تھا۔ جب یہ جلوس کسی گاؤں یا قصبے سے گزرتا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین بچھے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قالین میں اگر بہت زیادہ گرد بیٹھ جائے تو اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے نیچے روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی تہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی قالین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں قالین بچھا کر اس کی وفادار رعایا ایک ہاتھ سے پہلوی خاندان کی ہر دل عزیزی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کرتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پرانے قالینوں کی گرد جھاڑ لیتی تھی۔ شیراز میں ہم ایک رات ٹھہرے۔ وہاں پر جو کار مجھے ملی اسے ایک نوجوان چلا رہا تھا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس نے مجھے بتایا، جب کبھی شاہ کے مہمان نازل ہوتے ہیں تو ان کے استعمال کے لیے کاریں شہر کے لوگوں سے جبراً ضبط کی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی ان کے مالک فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ڈرائیور نہ ہو تو کار کے مالک کو ڈرائیور کے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس وقت سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنے ہماری خدمت کے لیے مفت کی بیگار میں پکڑا گیا تھا۔ وہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا اور رات کے 11 بجے اپنی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ کر گھر لوٹ جاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیراز میں تقریباً سارا سال رات کو کرفیو نافذ رہتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوج کا تسلط ہے اور ان پر سیکرٹ سروس والوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سیکرٹ سروس کے شعبے براہ راست شاہ کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران رضا شاہ کا مخالف تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ شاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف درجن اعلیٰ فوجی افسر تمغوں سے جگمگاتی ہوئی وردیاں پہنے شاہ کی کرسی کے پیچھے صف بستہ اٹینشن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا نے مجھے کہا، شاہ کی نشست کے پیچھے جو افسر کھڑے تھے ان میں سے 2 کا رینک جرنیل کے برابر تھا۔ ادھر کراچی میں کپتان اور میجر کے ADC ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ایک بار صدر سکندر مرزا ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جب نہر سویز کے جھگڑے کی وجہ سے مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم سہروردی اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمال عبد الناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتیں ان سے بہت خوفزدہ اور ناراض تھیں۔
اب سامراجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور تباہی کی امید باندھ کر بہت سے شاہان ذیشان خوشی سے بغلے بجا رہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سماں بڑا عبرتناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھے ان کا دل مصر کے ساتھ تھا، لیکن سرکاری سطح پر خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری السعید پاشا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر سکندر مرزا اور مسٹر سہروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے خلاف دیر تک زہر اگلا۔ ناصر کا ہوا ان کی رگو پے میں اتنی شدت سے چھایا ہوا تھا کہ وہ اسے برملا گالی دے کر یاد کرتے تھے، یا تنزیہ طور پر جمال عبد الناصر علیہ السلام کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نشست میں انہوں نے بڑے وثوق سے پیش گوئی کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اس کی لاش بھی پانی سے نکال کر مصر کے عجائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔